بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام عنایا ہے اور میں آپ کے لیے ایموشنل اسٹوریز لے کر آتی ہوں۔ آج آریز اور سبیحہ کی کہانی بہت منفرد سی ہونے والی ہے۔ آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کورٹ میں نکاح کرنے کے بعد مجھے آریز اپنی بڑی سی حویلی میں لائے تو یہاں کی شان و شوکت دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ سب نے کھلے دل سے میرا استقبال کیا تھا، مگر آریز کی دادی سے سلام کرنے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا، ایک ناچنے والی عورت کی بیٹی اس خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ میں نے یہ بات آریز سے چھپائی تھی۔ اب حقیقت سامنے آئی تو آریز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا، آج سے تم اس گھر کی ملازمہ ہو۔ نوکروں کو چھٹی دے کر سارا کام میرے ذمہ لگا دیا گیا۔ آریز کی بہن شمع ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ ایک روز چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین سرک گئی کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ زور زور سے بولنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بلا اجازت میرے کمرے میں آنے کی؟ نکلو میرے کمرے سے۔ دادی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ جس طرح تمہاری ماں نے ہمارے گھر کا سکون ختم کیا تھا، اب تم رہا سہا سکون ختم کرنے کے لیے یہاں آ گئی ہو۔ اتنی بے عزتی سہنے کے بعد میں وہاں لمحہ بھر بھی نہ رک سکی، مگر میرا دل یہ راز جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ شمع کے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے تھے اور وہ اپنی فکر چھوڑ کر مجھے کیوں اپنے کمرے سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ آخر آریز اور شمع کی دادی میری ماں کو کیسے جانتے تھے اور انہیں ساری حقیقت کا بھی علم تھا، ایک ایسی حقیقت جسے میں نے اپنی ذات سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ میری ماں کا حوالہ میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ ساری عمر جس حوالے کو میں نے خود اپنی ذات سے بھی چھپائے رکھا، وہ ایک ایسا تماچا بن کر میرے منہ پر مار دیا جائے گا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ میں اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی اور مجھے اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ خالہ کبھی میری شادی نہیں کریں گی، کیونکہ انہیں میری شکل میں اپنے بچوں اور گھر کے لیے مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ اگر وہ مجھے اپنے گھر سے رخصت کر دیتی تو ضرور میری خدمات سے محروم ہو جاتی۔ تبھی تو میں نے آریز سے چھپ کر شادی کی تھی۔ وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے اتنی بڑی قیمت چکا چکا تھا کہ اب مجھ سے تعلق توڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں 10 سال کی تھی جب میری ماں نے مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر خود دوسری شادی کر لی تھی۔ خالہ کے اپنے چھوٹے بچے تھے، جس کی وجہ سے کبھی میں ان کی آنکھوں میں نہ سما سکی۔ بظاہر لوگوں کے درمیان ایک عظیم ہستی بننے کے چکر میں خالہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، مجھے اچھے کپڑے پہناتی اور میرا داخلہ شہر کے اچھے اسکول میں کروایا تھا۔ میں اسی میں خوش تھی، مگر ان کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سوتیلوں والا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ناروا رویہ سہنے کی مجھے عادت ہو گئی تھی۔ اسکول کے بعد کالج مکمل ہوا تو خالہ نے صاف انکار کر دیا کہ یونیورسٹی تک جانے کا خواب مت دیکھنا، میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنے شوہر کی خون پسینے کی کمائی تمہیں پڑھا کر ضائع کروں۔ میرے اپنے بھی بچے ہیں۔ میں تو پہلے ہی ان کی احسان مند تھی۔ میری ماں نے پلٹ کر میری خبر نہ لی تھی، چاہے لاکھ احسان جتا کر ہی صحیح، اگر خالہ نے اتنا بھی کر دیا تھا تو میں ان کی احسان مند تھی۔ لوگ مجھے ہمیشہ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ میرے سگے باپ کے انتقال کے بعد جب اماں کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا اور ہر رشتہ دار نے ان سے منہ موڑ لیا تھا، تو اماں نے لوگوں کی تقریبات میں جا کر ناچ گانا کر کے پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا۔ تب سب کی غیرت جاگ گئی اور جو لوگ اماں سے دعا سلام کرتے تھے وہ بھی اب کام سے گئے۔ خالہ بتاتی ہیں کہ اماں پر بیوگی کے بعد کئی لوگ فدا ہوئے تھے، مگر انہوں نے جس شخص کا انتخاب کیا وہ کوئی امیر ترین شخص تھا اور شادی کے بعد دونوں میاں بیوی دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ میری انتھک کوششوں کے بعد زندگی میں پہلی بار قسمت نے میری حیات کے دروازے پر دستک دی اور میرا اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، مگر رات کو یہ خوشی چکنا چور ہو گئی۔ جب اپنے کمرے میں اپنا داخلہ فارم چھپا رہی تھی تو خالہ اچانک دروازہ دھکیل کر اندر آ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں وہی شک، وہی غصہ اور وہی حقارت بھری ہوئی تھی جو برسوں سے میں خاموشی سے سہتی ہوئی آئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کاغذ میرے ہاتھ سے چھین کر فرش پر پھینک دیا۔ میڈم نے فون کیا تھا، بتا رہی تھی کہ تم نے اپنے بلبوتے پر کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپ لے لی ہے۔ ان کے لہجے میں تحقیر نہیں، خوف تھا، جیسے میری کامیابی ان کی ناکامی کا ثبوت ہو۔ خالہ، میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں، آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں۔
میری بات پوری بھی نہ ہوئی تھی، انہوں نے میرے بال پکڑ کر مجھے دھکا دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ بس بہت ہو گیا۔ زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے تو اپنے رہنے کا انتظام بھی خود کرو۔ بڑی آئی پڑھائی کرنے والی، ہاں؟ میں فرش پر بیٹھی روتی رہی اور وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں سمٹ کر بیٹھی رو رہی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا۔ خالہ کا سب سے بڑا بیٹا اندر آیا۔ اس نے میرے سامنے اسکالرشپ کا فارم اٹھایا اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم یونیورسٹی جاؤ گی؟ اس کے آواز میں نرمی تھی مگر لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، ہاں مجھے پڑھنا ہے۔ وہ ہنسا، امی تو اجازت نہیں دیں گی لیکن… وہ میرے قریب آیا اور ایک آنکھ دبا کر بڑی مکاری سے بولا، اگر تم میرا ایک کام کر دو تو امی کو سمجھا سکتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کرنا ہے؟ اس کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگا، برابر میں افشاں نہیں رہتی، اس کا نمبر حاصل کر کے مجھے دے دو، بس اتنا سا کام ہے، پھر تمہارے عیش ہی عیش، مزے سے یونیورسٹی جانا۔ اس کے الفاظ میرے جسم میں زہر کی طرح اتر گئے۔ کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر ڈالتے ہوئے شرم کرو، میں نے غصے سے کہا، تو وہ مجھے غصیلی نظروں سے گھور کر باہر نکل گیا۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے ہر حال میں اس گھر، اس جہنم سے نکلنا تھا۔ میں نے خالہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ خالہ اور ان کے بچوں کا رویہ بے حد خراب تھا۔ اب تو مجھے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے۔ میں نے گھر سے باہر کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور میری ماں ایک ناچنے گانے والی عورت تھی جس کی وجہ سے دنیا نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا۔ اور ویسے بھی کوئی بھلا کب پرائی اولاد کی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ یہ تو خالہ کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے اتنے سال اپنے گھر رکھ لیا تھا۔ خیر یونیورسٹی میں میری ملاقات آریز سے ہوئی تھی۔ میں نے آریز کو یہی بتایا کہ میری ماں دوسری شادی کے بعد بیرون ملک مقیم ہے اور میں اپنی خالہ کے پاس رہتی ہوں۔ میں نے ساتھ ہی یہ جھوٹ بھی شامل کر دیا کہ ہمارے خاندان میں غیر برادری میں رشتہ نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ مجھے بھول جائے۔ میری یہ بات سن کر آریز تڑپ اٹھا اور میرے ہاتھ تھام کر کہا، سبیحہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا، ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، کچھ عرصے تک تمہارے گھر والے ناراض رہیں گے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آریز نے منت بھرے انداز میں کہا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ خالہ کے گھر سے نکلنے کا کیا خوب چانس ملا ہے۔ زندگی خوشی سے رقص کرنے ہی والی تھی مگر اس کے امتحان شاید کبھی نہ ختم ہونے والے تھے۔ میں نے آریز سے نکاح کر لیا اور اس نے میرے تحفظ کے لیے نکاح نامے میں یہ شرط درج کروائی کہ طلاق دینے کی صورت میں وہ میرے نام اپنی ساری پراپرٹی لکھ دے گا۔ جس وقت آریز کے ساتھ اس کی بڑی سی حویلی میں داخل ہوئی، میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ کہاں تو مجھے خالہ کے چھوٹے سے گھر میں کسی چیز کو چھونے تک کی اجازت نہ تھی اور کہاں اب میں اتنی بڑی حویلی کے اکلوتے وارث کی من چاہی بیوی تھی۔ میرا دل خوشی کے مارے رقص کر رہا تھا۔ آریز نے میرا نازک سا ہاتھ اپنی گرم نرم سی گرفت میں پکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مضبوطی میرے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی مگر مجھے اس وقت ہوش آیا جب اس کی دادی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ حقیقت جو میں نے خود سے بھی چھپا رکھی تھی میرے منہ پر مار دی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب انہیں کیسے معلوم ہوا مگر میں نے آریز سے بات کرنے کی پوری کوشش کی مگر اس نے میری بات سننا گوارا نہ کیا اور شاید وہ مجھے اپنی زندگی سے بھی نکال دیتا اگر جائیداد میرے نام کرنے جیسی بڑی شرط قبول نہ کی ہوتی۔ خیر واپسی کا ہر دروازہ تو مجھ پر بند تھا۔ خالہ نے خود کہا تھا کہ ایک بار اس گھر سے جا رہی ہو تو دوبارہ قدم بھی مت رکھنا، سو میں یہی حالات سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ مجھے ملازمہ بننے میں کوئی آر نہ تھی مگر آریز کا سرد رویہ مجھے بہت دکھ دیتا کیونکہ چاہے جیسے بھی حالات تھے میں نے سچے دل سے اسے چاہا تھا۔ شمع آریز کی اکلوتی بہن تھی، بے حد لاڈلی اور من موجی قسم کی لڑکی تھی، اپنے سامنے کسی کی ایک نہ چلنے دیتی تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب تھا۔ آج اسے اپنے کمرے میں عجیب حالت میں دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ اس کے بندھے ہاتھ نہ جانے کیوں مجھے عجیب کہانی سنا رہے تھے جسے میرا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ آریز اور شمع اپنے والدین کے دو ہی بچے تھے۔
شمع کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے خلا لے لی تھی اور اسی غم میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی پرورش دادا دادی نے کی تھی۔ چند سال پہلے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب ہر فیصلہ دادی کی مرضی سے انجام پاتا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ آریز کی دوسری شادی کروائیں گی، بس کوئی لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت مل جائے۔ کبھی کبھی آئینے میں اپنے لمبے سنہری بال، گوری رنگت اور دلکش نقوش دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکیں گی، اور کاش ایسا ہی ہوتا۔ آریز کی غیرت نے کبھی اتنا گوارا نہ کیا تھا کہ ایک ناچنے والی عورت کی بیٹی پر ایک نگاہ التفات ہی ڈال دیتا۔ میں نے بھی سب وقت اور حالات پر چھوڑ دیا تھا۔ اس دن میں کچن میں کھڑی دادی کے حکم پر خاص قسم کا سوپ تیار کر رہی تھی جب آریز مجھے بے چینی سے باہر ٹہلتے ہوئے نظر آیا۔ مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں نے باہر جھانک کر پوچھا تو کہنے لگا، 2 منٹ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے چولہے کی آنچ کم کی اور اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے مختصر کہا تو میں پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا روکھا پھیکا روپ مجھے میری حیثیت برابر کرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ جیسے کہنے کے لیے دل ہی دل میں الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے یہ گھر چھوڑنے کا کہہ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ دارالامان یا پھر واپس خالہ کے گھر؟ ساتھ ہی میری نگاہوں میں خالہ کا غسیل اور نفرت بھرا چہرہ گھوم گیا تھا۔ کیا تھا اگر انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ دل میں بھی تھوڑی سی جگہ دے دی ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ نہ تو مجھے اس آریز کے بچے کے ساتھ کورٹ میرج کرنی پڑتی اور نہ ہی یہاں یوں ذلت بھری زندگی میرا مقدر بنتی۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ آریز کی آواز مجھے خیالوں کے گرداب سے باہر کھینچ لائی۔ کچھ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ سبیہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی راہیں جدا کر لیں، کیونکہ تم تو جانتی ہو کہ دادی میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور پہلی بیوی کی موجودگی میں اچھی خاندانی لڑکی ملنا ممکن نہیں ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس شفاق انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے اور اب اتنی بے رحمی سے راہیں الگ کرنے کی بات کر رہا تھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے خلا لے لو۔ آریز کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ اس کی پشت میری طرف تھی، مگر میں صاف دیکھ سکتی تھی کہ اس کے وجود میں عجیب سی بے چینی سمٹ آئی تھی، جیسے وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہو۔ لیکن اس کے الفاظ، وہ تو خنجر کی طرح میرے سینے میں اتر رہے تھے۔ آریز، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پکارا تو وہ فوراً مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی، وہی غرور، مگر اس کی آنکھوں میں کہیں دور، بہت گہرائی میں ایک لمحے کو مجھے درد بھی دکھا، جیسے وہ بھی کسی قید میں جکڑا ہوا ہو۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ، اس نے دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں دادی سے نہیں لڑ سکتا اور نہ ہی ان کے سامنے اپنے خاندان کی عزت داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ وہ اپنی بزدلی کا اقرار کر رہا تھا۔ تم نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے، تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارو گے اور تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ سب جھوٹ تھا؟ میں کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا، جیسے خود کو کچھ سمجھانے پر مجبور کر رہا ہو۔ جھوٹ نہیں تھا، اس کے لہجے میں معمولی سی لرزش تھی، لیکن کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، جیسے تمہاری ماں کا پیشہ۔ مگر اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تڑپ کر بولی۔ میں نے اپنی ماں کا راستہ نہیں چنا، میں نے کبھی وہ زندگی نہیں دیکھی جو تم میرے گلے پر توق بنا کر لٹکا رہے ہو۔ وہ پلکیں جھپکا کر رہ گیا، جیسے میرے الفاظ نے اسے چوٹ پہنچائی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں وہی سختی لوٹ آئی۔ سچ چاہے تلخ ہو، مگر ہے تو سچ، وہ غصے سے بولا۔ دادی کبھی تمہیں قبول نہیں کریں گی، شمع تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دے گی، اور میں ان کے خلاف کھڑا نہیں رہ سکتا۔ سبیہا، تمہیں میں کہاں جاؤں؟ میں بے بسی کی انتہا پر تھی۔ آریز نے جواب نہ دیا۔ میرے اندر روح کا کوئی ٹکڑا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ میں اپنے آنسوؤں کو روکتی ہوئی وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس نے آواز دے کر روک لیا۔ سبیہا، میں تمہارا سامان کوارٹر میں بھیج دوں گا۔ دراصل کل کو دادی کے کچھ مہمان آئیں گے، وہ نہیں چاہتی کہ تم سامنے آؤ۔ یہ سن کر میرا لہو منجمد پڑ گیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ضرور آریز کے رشتے کے سلسلے میں مہمانوں کی آمد متوقع ہے۔
سوائے صبر اور اقرار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن میرا سامان کوارٹر میں رکھوا دیا گیا تھا۔ میں اس شخص کے لیے رنجیدہ نہیں ہونا چاہتی تھی جو شروع سے میرا تھا ہی نہیں۔ حویلی میں کاموں کے لیے دوبارہ ملازم رکھ لیے گئے تھے اور آرز سے نکاح کے سوا میرا اب وہاں کسی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ نئے ملازمین سے میرا تعارف بطور بہو نہیں بلکہ دور پار کے رشتہ دار کی حیثیت سے کرایا گیا تھا۔ میں خود کو بے حس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آرز کو دل سے نکالنے کے لیے کوشش اور دعائیں شروع کر دیں۔ میں نے نماز میں دل لگا لیا۔ میرے دل کو بہت سکون ملا۔ اس روز ملازمہ کھانا دینے کے لیے آئی تو بڑی خوش تھی۔ میں نے مسکرا کر اس سے خوش ہونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آج بڑی صاحبہ نے مجھے پورے 5,000 روپے دیے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ آرز صاحب کی بات پکی کی خوشی میں مٹھائی کے پیسے رکھ لو۔ مٹھائی کس نے لینی ہے؟ میں تو جی 3 سستے والے سوٹ بنا لوں گی۔ غریب کے لیے تن پر کپڑا ہی سب سے بڑی عیاشی ہے۔ وہ اپنے ہی جون میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ میں تو جیسے پتھر کی مورت میں بدل چکی تھی۔ اس روز رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تہجد کے لیے بستر سے اٹھنے ہی والی تھی، مگر رات کے پچھلے پہر ہوتی دستک نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے دوسری دستک پر دروازہ کھولے بغیر پوچھا تو باہر وہ دشمن جان کھڑا ہوا تھا جو میرے دل سے بہتے لہو سے اپنے سپنوں کی سرزمین سرخیز کر رہا تھا۔ صبیحہ، دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کچھ شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ وہ 4 ماہ بعد میرے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں کوئی شکوہ نہ کر سکی، کیونکہ شکوہ تو ان سے کیا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کاغذی تعلق کا پاس رکھتے ہوئے سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا ہوا ہے، ورنہ میرا کون تھا سوائے خدا کے؟ شاید یہ اسی کی کرم نوازی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور میرے چہرے کو کھوجتے ہوئے کہنے لگا، تم طنز کر رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں شکر کر رہی ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں حالات سے شکوہ تھا اور نہ ہی شکایت۔ اچھا، یہ رکھ لو، ضرورت پڑی تو رابطہ کر لیا کرنا۔ اس نے جیب سے ایک فون نکال کر مجھے پکڑا دیا۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا تو میرے لب بے اختیار اسے پکار بیٹھے، آرز۔ اس نے میری جانب دیکھا تو میں نے نظریں جھکا لی اور میری پلکیں لرزنے لگیں۔ میں نے کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی بات کس طرح مکمل کروں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، کہو نا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش میں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔ دن کی روشنی میں جو تعلق نبھانا معیوب لگے، اس تعلق کے دروازے پر رات کو دستک نہیں دینی چاہیے۔ آپ کی حویلی کے کسی ملازم کو یہ علم نہیں ہے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بات کردار پر آئے اور کوئی سیاہی ہماری راہوں کا مقدر بن جائے۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ میں یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ نہ جانے کتنے وقت تک آرز بت بنا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دروازہ بند کیا تو وہ جا چکا تھا اور دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ پھر سنا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ بڑی دھوم دھام سے اس کی دلہن کو سب گھر والوں نے خوش آمدید کہا تھا۔ اس رات مجھے اپنی ذات بہت بے مور لگی تھی۔ خیر، شادی کو صرف 3 دن ہی گزرے تھے کہ اس رات مجھے شدید بخار تھا۔ سر درد اور ٹھنڈ کی وجہ سے میں کانپ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی گرم لحاف منگوا لوں، مگر اس سے پہلے کہ ملازمہ کو فون کرتی، حویلی کی طرف سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک دم میرا دل دہل گیا اور بے اختیار میں چیخوں کے تعاقب میں دوڑ پڑی۔ حویلی اور کوارٹر کے درمیان ایک چھوٹا سا داخلی دروازہ تھا جو اس وقت آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بچی ہے، اگر 1-2 ٹک ٹاک بنا لی تو کیا ہو گیا؟ تم تو آپے سے باہر ہو رہے ہو آرز۔ دادی نے مضبوط لہجے میں کہا تو آرز، جو لہو برساتی نظروں سے شمع کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، اس نے جو بے حیائی اور ناچ گانا کیا ہوا ہے، آپ اسے کم عقلی اور بچپن نہ کہیں۔ 2 سال سے یہ سب کر رہی ہے شمع۔ اگر مجھے سب معلوم نہ ہوتا تو یہ سلسلہ رکنے والا تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کی آواز بلند ہوتی گئی۔ کچھ فاصلے پر شمع کھلے الجھے بال لیے کھڑی آپے سے باہر تھی۔
नाच गाने से ही फॉलोवर्स मिलते हैं। मिलियन लोग यूं ही मुझे फॉलो नहीं करते। भाई अगर तुमने मेरी आईडी डीएक्टिव की तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा। वो हाथ नचाती हुई वार्निंग दे रही थी। सदमे के मारे आरेस का बुरा हाल था। दादी शम्मा को पिचकारने की कोशिश कर रही थी। आज अरसे पुराना मुअम्मा भी हल हो गया था। मुझे याद था कि मैंने एक बार उसके बंधे हुए हाथ देखे थे, और बंधे हाथों की वजह आज अच्छी तरह समझ आ गई थी कि ज़रूर उस रोज़ भी वो टिकटॉक बना रही थी। शम्मा अपने भाई पर इल्ज़ाम तराशी पर उतर आई थी। खुद तुमने एक नाचने वाली की बेटी से निकाह किया। सारी दुनिया जानती है कि इसकी माँ की वजह से हमारे अम्मी अब्बू जुदा हुए थे। अगर वो औरत बाबा की ज़िंदगी में ना आती तो वो हमारी ज़िंदगियों से ना निकलती। मगर उसकी बेटी से निकाह करते वक्त आपकी गैरत कहाँ सो गई थी? पास ही भारी लिबास पहने एक लड़की हैरान परेशान खड़ी थी, जो शायद आर्यस की बीवी थी। उसके चेहरे पर अब उलझन भरे तासुरात थे। शायद उस पर पहली बार आर्यस के निकाह का इंकशाफ हुआ था, जबकि आर्यस कह रहा था, जबान संभाल कर बात करो। सबिहा के बारे में एक लफ्ज़ भी मत कहना। उसका सिर्फ इतना कसूर है कि वो उस औरत की बेटी है, वरना मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। ये बात सुनकर शम्मा तंजिया अंदाज में हंसने लगी, और फिर आरेस की दूसरी बीवी से मुखातिब होकर कहने लगी, देख रही हैं भाभी, ये शख्स आपके साथ धोखा करने के बाद किस दीदा दुलेरी से अपनी पहली बीवी की तारीफ कर रहा है। जिंदगी गुजारने के लिए बस इसी ढिठाई का होना जरूरी है। नई दुल्हन सदमे से बेहाल हो गई। इतना बड़ा झूठ! अगर उसे छोड़ सकते हो तो गुड, वरना मुझे भूल जाना। ये कहकर वो वहां रुकी नहीं, बल्कि पाँव पर रखते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं बेचैनी से हाथ मसल रही थी। आरएस की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ बीवी घर छोड़कर जा रही थी, और दूसरी तरफ बहन का दिमाग दुरुस्त करना था। खैर दादी शमा को उसके कमरे में ले गई, और नई दुल्हन हजार मना करने के बावजूद तन फन करती हुई घर छोड़कर चली गई थी। मैं अपने दुखते पाँव को घसीटते हुए अपने घर वापस आ गई। सर बुरी तरह चकरा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शम्मा बरसों की खानदानी नेक नामी को महज अपने फॉलोअर्स की दाद समेटने की नज़र कर देगी। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, क्या ज़माना आ गया है कि अल्लाह के फरमान पर लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह फॉलोअर्स की खुशी को फ़ोक़ियत देना शुरू कर दी। या अल्लाह, हमें सीधी राह दिखा। मेरी आँख से आंसू निकला और तकिए में जज़्ब हो गया। शमा ने कैसे मेरी माँ के किरदार को रोन डाला था। न जाने ये सब सच था या नहीं। बहरहाल मैंने ये सब अब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया है। मैंने हाथ बढ़ाकर फ़ोन तलाश करना चाहा। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं मुलाज़िमा को फ़ोन करना चाहती थी, मगर मेरा हाथ बिस्तर पर गर्दिश करने की कोशिश में बेहाल रहा। मेरी उँगलियाँ साकित रहीं। मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। एक नर्म से एहसास ने मुझे छुआ। दिलफरेब सी महक चारों तरफ बिखरी हुई थी। न जाने कितने वक्त बाद मेरी आंख खुली थी। आरेस पास खड़ा मेरी पेशानी को छू रहा था। मुझे आंखें खोलता देखकर उसके चेहरे पर खुशगवार सा तासुर उभरा था। तुम ठीक हो? उसने बेकरारी से पूछा तो मैंने सर हिला दिया। कुछ फासले पर रेहाना खड़ी थी। कहने लगी, बाजी, मैं आई तो आप बेहोश पड़ी थी। मैंने आरिस साहब को फ़ोन कर दिया था। फिर हम आपको यहाँ ले आए। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे पहले बताया होता। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बस अचानक ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। रेहाना ने कहा, ठीक है बाजी, मैं अब जा रही हूँ। मेरे छोटे बेटे की तबीयत नहीं ठीक, मुझे जल्दी क्यों पहुँचना है। वो खुदा हाफिज कहकर चली गई, और मैं ड्रिप पर नजरें गाड़े लेटी रही। आरेस के चेहरे पर थकन के तासुरात थे, जैसे वो जिंदगी से थक चुका हो। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकली तो आरेस फ्रंट डोर खोले खड़ा था। मैं पीछे रिलैक्स होकर बैठ जाऊंगी, मैंने कहा तो वो कहने लगा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं कुछ कहे बिना अंदर बैठ गई। मैं मैं इरम को तलाक दे रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं दम बखूद रह गई, और अपनी हैरत पर बमुश्किल काबू पाते हुए पूछा, मगर क्यों? वो कहने लगा, क्योंकि इज्जत जिल्लत नेकनामी और मजबूत किरदार नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीज़ें नहीं होती। हर इंसान की फितरत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। वो कुछ वक्त के लिए खामोश हो गया, जैसे दिल ही दिल में कहने के लिए दुरुस्त अल्फाज तलाश कर रहा हो। जल्दबाजी से काम ना लें, कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। मैंने कहा तो वो इनकार में सर हिलाते हुए कहने लगा, मैं बिला तहकीक बात नहीं करता। ये देखो,
اس نے موبائل نکال کر کچھ تصاویر میری جانب بڑھائیں اور کہنے لگا، یہ دیکھو، ارم کے اپنے کزن سے تعلقات ہیں۔ اس نے خود ثبوت فراہم کر کے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں تصاویر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ارم بڑی بے تکلفی سے اپنے کزن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑی تھی۔ خیر، اب تمہیں میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تمہارے کردار کی مضبوطی اور تمہاری سادگی نے مجھے تمہاری پہچان کروا دی ہے۔ ارم اور شمع نے یہ باور کرا دیا تھا کہ نیک نامی نسل در نسل منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اعمال اس کی اچھی یا بری فطرت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ وقت نے خود ہی ثابت کر دیا تھا کہ میں کیسی ہوں۔ خیر، وہ اور کچھ بھی کہہ رہا تھا، میری سمجھ میں تو بس ایک جملہ نقش ہو کر رہ گیا تھا، سبیہا، تم سے ہے زندگی، اب تم سے میری ہر خوشی جڑی ہے۔ میں نے مسکرا کر بڑے اطمینان سے سیٹ سے ٹیک لگا لی تھی۔ زندگی کا سفر بہت آسان لگنے لگا تھا۔ حویلی کے دروازے پر گاڑی روک کر آریز نے ڈور کھولا اور ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر دادی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ شاید کسی کام سے کہیں جانے کے لیے چادر اوڑھے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے آریز کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو منہ بند کرنا بھول گئیں۔ وے، کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں؟ یوں دن دہاڑے اس کا ہاتھ پکڑے چل رہا ہے، دادی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو آریز نے کہا، بس کر دے دادی، اسے چکر آ رہے ہیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے ہاتھ نہیں پکڑا، ڈاکہ ڈال لیا ہو۔ آریز نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگی، اتنی اچھی جگہ تیرا بیاہ کروایا مگر اس پچھل پیری نے پھر بھی جان نہیں چھوڑی۔ بس کر دیں دادی، اب میں سبیہا کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ میری زندگی میں دخل اندازی مت کریں، جا کر اپنی لاڈلی پوتی کی تربیت پر فوکس کریں جس نے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں لے آیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے سبیہا؟ میں حیران سی کھڑی رہ گئی۔ 2 دن تک پرہیزی کھانا کھانا ہے، وہ بڑے نارمل سے انداز میں ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایت میرے گوشے گزار کر رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری اندھیری راہوں میں دیپ روشن کر دیے تھے۔ دوستو، آپ نے سنی آج کی کہانی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مزید زبردست سی کہانیاں سننے کے لیے اسکرین پر شو ہونے والی ویڈیوز کو کلک کریں، میں آپ سے وہیں ملنے والی ہوں۔